السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹے گا، از قلم مریم حمید۔ اگر اس ناول میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت۔ یہ ناول محبت، دوستی اور ان لوگوں کے نام جو ہر چیز میں دوسروں کو آگے رکھتے ہیں۔ یہ منظر کراچی یونیورسٹی کا ہے، جہاں پر لڑکے لڑکیاں اپنی ہی دھن میں مگن ہیں۔ وہیں ایک کونے میں لیکچر تھیٹر میں وہ بھی موجود ہے جو سارے جہان کی بزاریت اور سرد پن کو اپنی نیلی آنکھوں میں سمائے دنیا و مافیا سے بیگانہ بیٹھا ہے۔ بے ضرر سے ہولیے میں بکھرے بال، تمام تر وجاہت کا پیکر۔ اس نے اپنے نقاب کو آخری پن لگائی اور گھر سے جانے کو تیار ہے۔ اپنے ابا جان سے اجازت لے کر وہ یونیورسٹی کے لیے نکلتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی 15 منٹ لیٹ ہے۔ ساتھ میں اپنی دوست کو فون پر تاکید کر رہی ہے کہ وہ بس پہنچ رہی ہے اس کو لینے کے لیے۔ رابعہ، میں تمہیں کب سے بول رہی ہوں کہ تم تیار رہو، اور تم اب عبایا پہن رہی ہو۔ آج ہمارا پہلا دن ہے یونیورسٹی میں اور تم آج ہی لیٹ کروا رہی ہو۔ وہ اس وقت شدید خوف زدہ لہجے میں رابعہ کو بول رہی تھی۔ آخرکار 15 منٹ کے بعد وہ یونیورسٹی آف کراچی کے باہر موجود تھی۔ اس وقت شاملہ میں مسلسل سناٹا تھا، کیونکہ تمام بڑے اپنے کمروں میں اور نوجوان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تھے، جس میں سب سے بڑے عفنان شاہ، پھر روحان شاہ، پھر زیان شاہ۔ یہ سب سے بڑے جبران شاہ کے بیٹے تھے۔ ان سے چھوٹے شایان شاہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جس میں تبریز شاہ اور صارم شاہ اور بیٹی مہر النساء۔ عفنان شاہ کے ہاں 2 بیٹیاں اور روحان شاہ کے ہاں 1 بیٹا، جبکہ زیان شاہ لاڈلا تھا، جو کہ MBA کے آخری سال میں تھا۔ تبریز شاہ کی 2 بیٹیاں اور صارم شاہ کی منگنی سحر شاہ سے ہوئی، جو کہ ان کے ہمسائے میں رہتی ہے۔ مہر النساء میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پہلی کلاس کے متعلق معلوم ہوا وہ لیکچر تھیٹر میں لی جائے گی۔ تمام سینئرز اور نیو کمر جو تھے ان کو لیکچر تھیٹر میں جمع ہونے کا بول دیا گیا۔ وہ اس وقت بھی وہیں موجود تھا، آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے پرسکون سا تھا۔ سکون میں شور نے خلل ڈالا۔ سب لوگ کلاس روم میں موجود تھے، وہ پھر بھی سکون کا پیکر بنا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سر کلاس روم میں آ گئے تھے۔ وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی آخر اب پہنچی تھی۔ اس کے سکون کو اس کی نرم میٹھی آواز نے توڑا۔ سر، may I come in؟ اور اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کلاس روم کی ڈور کی طرف دیکھا۔ سیاہ عبایا، اوپر سلیقے سے نقاب کیے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ جس وقت وہ روم میں داخل ہوا وہ تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی، مگر ان سب میں موجود وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں موجود ایک نشست پر رابعہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سر، کلاس میں موجود اسٹوڈنٹ سے ان کے انٹرویو لینے لگے اور سوالات پوچھنے لگے۔ اچانک اتنے بچوں میں سر نے عبایا والی لڑکی کو دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دوسرے ڈیسک میں بیٹھی سیاہ آنکھوں والی، سیاہ حجاب والی لڑکی۔ اس وقت ملک ہاؤس کے تمام نفوش اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے، کیونکہ گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ عمیر ملک دفتر، فریال ملک پارلر، جبکہ ان کی بیٹی مصف ملک جو کہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ سر نے اسے مخاطب کیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ سر نے دوبارہ پوچھا۔ سر، میرا نام مصف ملک ہے۔ مصف ملک، ریئر، وہ بولا اور اپنا انٹرویو دے کر مصف بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تمام لوگوں سے نام پوچھے گئے اور سب سے پوچھ کر کلاس کا آغاز کیا گیا، جس کے بعد سر نے اناؤنسمنٹ کی کہ سب سینئرز کو بولا جائے گا کہ وہ سب جونیئرز کی ہیلپ کریں گے۔ ان لوگوں کو اسٹوڈنٹ کارڈ کا بولا گیا جو نیو کمرز تھے۔ ان کی مدد کے لیے ہیلپ ڈیسک بنائے گئے۔ مصف جو بھی ابھی کلاس روم سے آئی تھی، کارڈ بنوانے کے لیے آفس ڈھونڈ رہی تھی۔ رابعہ بھی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے چل رہی تھی کہ اب کہاں جانا ہے، تبھی ایک لڑکے سے پوچھا۔ اس نے گھبراتے گھبراتے اس سے پوچھا تھا، مگر اس نے بھی ایک جگہ کا بتایا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہ اسٹور روم تھا۔ تبھی وہ لڑکا اور اس کا گروپ وہاں پہنچے۔ مصف پر ہنسنے لگے۔ وہ غصے سے وہاں سے چل دی، مگر وہ کافی طیش میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد نارمل ہوئی اور رابعہ کو ڈھونڈنے لگی۔ تبھی وہ کسی سے ٹکرائی۔ نارمل سی بلیک شرٹ پر نیلی جینز، بھورے بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، نیلی آنکھیں جن میں دنیا بھر کی ویرانیت۔ وہ خاصا اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ مصف نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، مگر پہلے بھی تو کر لی تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ آخر بولی، السلام علیکم، کین یو ہیلپ می؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، یس۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کارڈ کہاں بنے گا؟ جی۔ جواب مختصر تھا۔ اس نے راستہ سمجھایا، کیونکہ مصف پہلے والی بات سے گھبرائی ہوئی تھی۔ بولی، اچھا، تھینک یو۔ وہ بھی ویلکم بول کر موبائل میں لگی، جبکہ مصف چل دی۔ آخرکار اسے آفس مل ہی گیا تھا۔ وہ اپنا کارڈ لے کر واپس آ رہی تھی جب اسے رابعہ ملی۔ خیر، رابعہ کو تو اس نے اچھی سنائی تھی۔ یہ منظر زیان شاہ کے کمرے کا ہے، جہاں وہ اور اس کا دوست بیٹھے چیس کھیل رہے ہیں۔ یہ دیش ہے اور یہ مات۔ یہ زیان شاہ تھا جو تیسری مرتبہ بھی جیت گیا تھا۔ اسی وقت ملازمہ کھانا دے کر جاتی ہے۔ زیان کے دوست کھانے کے بعد چلے گئے اور وہ جبران شاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ انہی دنوں صارم شاہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی ہے اور شاہ ولا میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ واپس گھر آئے اور معمول کے مطابق نماز پڑھ کر کھانا کھا کر امی کو مل کر کمرے میں آئے۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپس آ کر مصف نے پھر اپنی روٹین کے مطابق نماز ادا کی۔ اس کی امی نے بتایا کہ تمہارے بابا کے کوئی دوست آ رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ مصف نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا
ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر اوپر سے حجاب کیا، سیاہ گھٹنوں تک آتی فراک جس کے پائنچوں اور گھیرے پر نفیس گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، اس پر اپنے گھٹنوں تک آتے بالوں کو جوڑے میں مقید کر کے اوپر سیاہ حجاب کیا، اپنی آنکھوں جیسا سیاہ حجاب حسب معمول گہرا کالا کاجل آنکھوں میں ڈالا جو اس کی اجلی رنگت کو اور چار چاند لگا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مصحف نے نماز ادا کی۔ تقریباً ہر سینئر کلاس فیلو نے اسے ہاتھ ہلایا تھا، مگر مصحف اس کو نہیں جانتی تھی، الٹا وہ آج غلط کلاس میں آ گئی، اس بات کا اندازہ بھی اسے اب بھی ہوا تھا۔ جواب سب سے مل رہی تھی، اس نے داخل ہوتے ہی مصحف کو بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا، اس نے مصحف کو ایسے دیکھا جیسے کوئی ایلین ہو۔ مصحف نے جانے میں ہی بہتری سمجھی، وہ آج بھی سیاہ عبایا اور نقاب میں تھی، خاموشی سے فائل جمع کرتی زباب کے پاس سے گزرنے لگی۔ زباب نے اس کے عبایا پر پاؤں رکھا جس کی وجہ سے مصحف لڑکھڑائی۔ زباب نے اچانک عبایا سے پاؤں اٹھائے۔ کارڈ دے کر آنے کے بعد فاطمہ شاہ جبران شاہ کو منا رہی تھی وہ زیان سے بات کرے کہ ملک صاحب کی بیٹی کے ساتھ زیان کے رشتے کی بات کریں، مگر جبران صاحب انہیں ٹوک رہے تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زیان نہیں مانے گا، خاص کر اس لڑکی کے لیے جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں، جس لڑکی کو وہ جانتا بھی نہیں۔ خیر پھر وہ سارم کی دلہن سحر کی شاپنگ دیکھنے لگے۔ اس میں ایک ہفتے کا وقت رہتا تھا اور بہت سی تیاریاں کرنے والی تھیں۔ مصحف آگے کو چلنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی زباب نے عبایا سے پاؤں اٹھائے۔ مصحف گرنے والی تھی، تبھی کسی کے مضبوط حصار سے جا لگی۔ ہاں وہ وہی تھا، نیلی آنکھوں والا لاپرواہ سا زیان شاہ۔ بے ساختہ زباب کے منہ سے نکلا زیان شاہ۔ مصحف نے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولی اور اس کو دیکھا جو مصحف سے پوچھ رہا تھا، آر یو اوکے مس مصحف؟ جی جزاک اللہ۔ وہ تیزی سے اپنی فائلز اکٹھی کرتی وہاں سے بھاگ کر چلی گئی، اس کے پیچھے زباب کا فلک شگاف قہقہا تھا جو مصحف نے سنا۔ زباب معصومیت کے آخری حد کو چھوتی زیان کے گلے لگی اور بولی، ہاؤ آر یو زیان، آئی مس یو سو مچ، جو اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے زباب کو جھٹکے سے دور کیا جو کہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اچھا خاصا لڑکھڑا گئی مگر سنبھل گئی۔ پھر سے زیان سے بولی، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ زیان ہنوز خاموش تھا، اس نے زباب کو کوئی جواب نہ دیا جبکہ وہ بول رہی تھی۔ زیان صرف اتنا بولا، اگر وہ گر جاتی تو انہیں چوٹ لگ سکتی تھی۔ تم پاگل تھی زباب، اگر انہیں لگتی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ مصحف کلاس روم میں جانے سے پہلے واش روم گئی، اپنا عبایا صاف کیا، منہ دھویا، آنسو صاف کیے کیونکہ وہ آج تک کسی کو چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر آج تو وہ کسی کے گلے لگ گئی تھی، وہ بھی وہ شخص اس کے لیے نامحرم تھا۔ وہ مصحف تھی، وہ کیسے کسی نامحرم کے ساتھ لگی؟ وہ بیسن پر کھڑی بہت رہی، پھر حلیہ درست کیا اور باہر آ گئی۔ سرما رونے کی وجہ سے صاف ہو گیا تھا، آنکھیں جو سرخ تھی وہ کوریڈور سے نکلی اور سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ زیان اسے ہی تلاش کر رہا تھا، وہ اسے مل ہی گئی تھی۔ ہیلو مس مصحف۔ مصحف نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی سر اٹھایا۔ سوری مصحف، وہ ایسی ہی ہے بدتمیز، میں زباب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اسے معاف کر دیں، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مصحف ہنوز بے حس و حرکت۔ مصحف کین یو ہیئر می؟ اور وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مصحف نے آنکھوں کو اٹھایا، سرخ آنسوں سے لبریز آنکھیں، زیان کو دیکھا، زیان جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ مصحف نے آنکھیں اٹھائی اور زیان وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ زیان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے اور اس کے نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، سرخ آنکھیں۔ زیان اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جب مصحف دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کھانا بھی سب سے الگ کھایا تھا کیونکہ وہ پردے کی کافی سخت تھی۔ مہمانوں میں جبران شاہ، فاطمہ شاہ، سالم شاہ افنان شاہ، مسز افنان شاہ اور زیان شاہ آئے تھے۔ یہ سب ملک فیملی کو شادی کی دعوت دینے آئے تھے۔ مصحف صرف خواتین کے سامنے ہی آئی تھی جبکہ مرد حضرات ان کے دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ آج یونیورسٹی میں صرف مصحف ہی آئی تھی کیونکہ رابعہ چھٹی پر تھی۔ مصحف اسکول سے رابعہ کے ساتھ ہی رہی تھی، اس کے علاوہ
یونیورسٹی کے پہلے دن سے وہ رابعہ کے ساتھ آ رہی تھی۔ آج اسے اس کے بغیر عجیب لگ رہا تھا۔ 15 منٹ ہی گزرے تھے مصحف کو آئے جب ایک لڑکی کندھوں تک آتے ہائی لائٹڈ بال، نیچے ٹاپ اور جینز، گلے میں اسٹالر مفرل کی طرح ڈالے کلاس روم میں داخل ہوئی، جس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی اسی طرح کے ہولیوں میں داخل ہوئی۔ مصحف نے اسے پہلے 3 دن کہیں نہیں دیکھا تھا، بعد میں معلوم ہوا یہ ان کی سینئر ہے زباب۔ جب مصحف دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا مصحف ٹینشن سے بے ہوش ہوئی ہے، جبکہ جنہوں نے زیان اور مصحف کو دیکھا انہوں نے مصحف کے گھر والوں اور یونیورسٹی انتظامیہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ مصحف کے گھر والوں کے پہنچنے سے پہلے زیان شاہ یونیورسٹی پہنچا اور زباب کے منہ پر زبردست تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس وقت ہسپتال کے بستر پر موجود تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ جو شخص اس کو لایا تھا خود غائب تھا، اس وقت ہوش میں نہیں تھی اور اس کی والدہ فریال ملک اور والد عمیر ملک اس کے پاس تھے۔ وہ شدت سے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس نے مصحف کو بروقت ہسپتال پہنچایا تھا۔ زباب بے اعتباری سے گال پر ہاتھ رکھے زیان کو دیکھ رہی تھی جس نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بپھڑی ہوئی شیرنی کی طرح زیان کو دیکھ رہی تھی اور اس کی طرف لب کی۔ زیان کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نئی آنے والی لڑکی کے لیے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زیان شاہ، تم بہت برا انجام بھگتو گے۔ زیان نے سختی سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، تمہاری وجہ سے ہاسپٹل میں، اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو یہ زیان شاہ کی زبان ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بہت ریش ڈرائیو کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا جہاں مصحف موجود تھی، مگر وہ ہوش میں نہ تھی۔ عمیر ملک نے جب زیان کو دیکھا اسے پوچھا کہ یہاں خیریت سے؟ زیان نے جھوٹ بولا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جب زیان نے عمیر ملک سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے، تو انہوں نے بولا تمہاری آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دونوں نے مصحف کا بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ زیان اس کو دیکھنا چاہتا تھا مگر ایسے نہیں، وہ دیکھنا چاہتا تھا کانچ سی آنکھوں والی لڑکی دکھتی کیسی ہے۔ وہ یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ اس کے گھر والے آ گئے ہوں گے۔ مصحف اگلے دن آ گئی گھر میں اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ جائے نماز بچھا کر گھنٹہ گھنٹہ روتی کہ وہ نامحرم سے کیسے ٹکرائی اور اللہ سے اس بات کی معافی مانگتی تھی۔ اس دور میں اس نے اپنی آنکھوں کے نیچے حلقے ڈال لیے تھے، اجلی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہتی، اس سے اچھا میں نیچے گر جاتی۔ دوسری طرف زیان یونیورسٹی میں اس کو روز دیکھنے کے بہانے اس کی کلاس میں جاتا مگر وہ نہ آتی۔ یہ جمعے کی شام تھی، سب لوگ شام کی چائے شاہ ولا میں پی رہے تھے کہ زیان گھر میں داخل ہوا۔ بے ضرر سا حلیہ، نیلی جینس پر نیلی شرٹ پہنے، وہ آنکھوں سے ملتی جلتی ڈریسنگ میں تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا، بچے باہر کھیل رہے تھے۔ 2 دن کے بعد سوموار والے دن سارم کی مہندی تھی۔ اسی اثنا میں مسز افنان شاپنگ دکھانے لگی۔ زیان بھی وہاں بیٹھ گیا مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ اسے ہر جگہ وہی آنکھیں نظر آتی، آنسوؤں سے بھری کانچ سی سیاہ آنکھیں جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ مصحف خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تہجد اور فجر دونوں ادا کی تھی۔ ناشتے کے برتن اٹھاتے ہوئے مصحف کی امی فریال ملک نے مصحف کو بولا، بیٹا آج ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ مگر کیوں ماما؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کو یاد دلایا کہ بیٹا جبران شاہ تمہارے بابا کے دوست جو ہیں، ان کے بھتیجے سارم کی شادی ہے، اس دن ہمیں انوائٹ کرنے آئے تھے۔ تو مصحف کو یاد آیا مگر وہ جانے سے انکار کر رہی تھی، مگر فریال ملک کے بہت اصرار پر وہ مان گئی۔ مہندی کی تقریب گھر کے لان میں رکھی گئی تھی اور وہاں ہی فنکشن تھا۔ فنکشن کمبائن تھا۔ زیان شاہ پیلے رنگ کے کرتا شلوار قمیض، نیچے گھیری کالی ویسٹ کوٹ اور ہم رنگ پٹکا گلے میں ڈالے، تمام تر وجاہت سے ہر لڑکی کا دل موہ رہا تھا۔ سارم دلہا بنا بہت کیوٹ لگ رہا تھا، وہ بھی سفید کرتا شلوار، پیلی ویسٹ کوٹ اور سرخ پٹکا لیے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جبکہ مصحف مغرب کی نماز ادا کر کے نہائی، گھٹنوں تک آتے لمبے سیاہ بالوں کو سکھایا اور ان کو چٹیاں میں باندھ کر جوڑے کی شکل میں باندھ لیا۔ اس وقت وہ پیلے نفیس سیاہ کڑاہی والے پیروں تک آتے فراک میں ملبوس تھی جس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جوڑے کے نام پر صرف دائیں ہاتھ میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی ڈالی اور وہاں خوبصورت لاکٹ جو عمیر صاحب نے اس کی 22ویں سالگرہ پر دیا تھا، جس کی خوبصورت چین کے ساتھ ڈائمنڈ سے مصحف لکھا ہوا تھا، جو ہر وقت وہ پہنے رکھتی تھی۔ میک اپ کے نام پر کاجل اور ہلکی گلابی لپ گلاس۔ وہ چھوٹا سا لونگ جو ناک میں تھا ہیرے کا، اس کی مغرور چھوٹی سی ناک کو اور خوبصورت بناتا تھا۔ اس پر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور دوپٹے خوبصورت حجاب کیا، پھر نقاب پن کیا اور نیچے کمرے میں اپنی امی کے پاس آ گئی۔ امی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ عمیر صاحب سفید کرتا شلوار میں بہت اچھے پرسنالٹیڈ لگ رہے تھے، جبکہ فریال ملک خوبصورت نفیس جوڑے میں بالوں کی چوٹی بنائے خوبصورت میک اپ سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے مصحف کو دیکھا تو بولی، ماشاءاللہ میری شہزادی بہت اچھی لگ رہی ہو، مگر بیٹا یہ نقاب رہنے دو۔ مصحف اس بات سے ناراض ہوگی کہ مجھے جانا ہی نہیں، مگر اس کی امی اس کو منانے لگ گئی۔ سبھی لوگ آہستہ آہستہ مہندی لگانے لگے۔ سارم کو اس کے بعد مہندی لے کر سحر کو لگانے جانا تھا۔ وہ لوگ مہندی کے فنکشن میں پہنچے، دروازے پر ہی انہیں جبران اور افنان شاہ مل گئے۔ مصحف کو وہ لوگ بہت اچھے لگے، پھر انہوں نے اندر جا کر مصحف کو بٹھایا۔ مصحف کے پاس شاہ ولا کی اکلوتی لڑکی مہر النساء بیٹھی ہوئی تھی، باقی بچیاں زیادہ چھوٹی تھیں اس لیے وہ باتیں کر رہی تھیں۔ مصحف کو اس کی امی نے آواز دی، مصحف مصحف۔ وہ جلدی سے اپنی امی کے پاس گئی۔ مہر سے ایکسکیوز کر کے مصحف
اپنی امی کے پاس چلے گی۔ مصحف یہ میری سہیلی ہے کائنات۔ فریال ملک نے مصحف کو اپنی سہیلی سے ملوایا۔ ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا بڑا ہو گیا، وہ مصحف کو بول رہی تھی۔ تبھی مصحف کو موبائل پر الارم بجتا ہے کیونکہ عشاء کا وقت ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ مہرالنساء کو بولتی ہے اسے نماز پڑھنی ہے۔ تبھی مہرالنساء کو فون آ جاتا ہے، وہ اسے راستہ سمجھا کر باہر چلی جاتی ہے۔ مصحف کو ایک ہی رو میں 3 کمرے نظر آتے ہیں۔ باہر بہت شور کی وجہ سے وہ سن نہیں پاتی کہ مہر نے کون سا کمرہ بولا تھا، دوسرا یا تیسرا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے، حجاب کھول کر وضو کرتی ہے، جائے نماز ڈھونڈ کر نماز ادا کرتی ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ زیان جو اپنا والیٹ لینے آیا اپنے کمرے میں کسی کو محسوس کرتا، وہ باہر ہی رک گیا۔ وہ دیکھتا ایک لڑکی جائے نماز پر آنکھیں بند کیے بیٹھی دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ زیان صرف ایک سائڈ سے اس کا چہرہ دیکھتا ہے جس میں اس کی ناک پر موجود ہیرا چمک رہا تھا۔ زیان دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہوتا ہے، مصحف جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوا اس کے بال کھل گئے۔ اوہو اب کیا کروں، اس نے سارے کمرے میں نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا حجاب کھولتی، اپنے دوپٹے کو سائڈ میں رکھ کر بالوں کو جوڑے میں مقید کرتی ہے، پھر حجاب اور پھر نقاب کرتی ہے۔ زیان جب اسے نقاب میں دیکھتا ہے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتا ہے، خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تبھی مصحف باہر نکل جاتی ہے۔ مصحف کی نظریں اور منہ نیچے ہوتا ہے، وہ زیان کو نہیں دیکھتی، جلدی سے جلدی کمرے سے نکل جاتی ہے۔ او خدا، یہ خواب تھا، وہم تھا، حقیقت تھی، یہ کیا تھا؟ کیا وہ مجھ پر اتنی مسلط ہو گئی کہ مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے، یا وہ سچ میں میرے کمرے میں موجود تھی؟ زیان کمرے میں صوفے پر بیٹھ گیا، پھر یاد آنے پر والیٹ اٹھایا اور پھر سے کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ فنکشن میں آگئے دونوں۔ اچانک زیان کی نظر دوبارہ مصحف پر پڑی، وہ نظریں جھکا کر رخ موڑ گیا۔ سب سے پہلے دلہا کو مہندی لگائے گی، پھر اس کے بعد سب دلہن کو مہندی لگانے چلے گئے اور پھر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ بارات اگلی شام کی تھی، اس لیے سب لیٹ نائٹ تک فنکشن انجوائے کرتے رہے۔ مہندی سے فارغ ہو کر وہ گھر آ کر کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ وہ اپنے کمرے کے باہر کھڑکی میں کھڑا اسی کو سوچ رہا تھا، وہ یہاں کیوں، کیسے؟ زیان شاہ نے آج مصحف ملک کا چہرہ دیکھا، وہ خوبصورت اپسرا اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا سالم کی شادی کے بعد بابا سائیں سے بات کرے گا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور زیان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلی بارات کی شام مصحف نے لائٹ پنک کلر کا فراک، جس کے بازو، گلے اور گھیرے پر میرون رنگ کے موتیوں کا کام تھا، وہ پہنا اور وہی ازلی انداز سے نقاب کیا، مگر ہاں، ہاتھوں میں میرون رنگ کی چوڑیوں کا اضافہ تھا۔ دوسری طرف زیان میرون اور بلیک امتزاج کے پینٹ کوٹ زیب کیے ہوئے تھا، جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ سالم بلیک شیروانی میں کئی لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف سحر سرخ جوڑے اور میک اپ میں مزید نکھری نکھری لگ رہی تھی، اس پر صحیح روپ آیا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر ہر شخص سرشش کر اٹھا تھا، وہ آسمان سے اتری کسی حور کا منظر دے رہی تھی۔ سالم تو سحر کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بارات لے کر ہوٹل پہنچے تھے، جس وقت عمیر ملک کی گاڑی بھی ان میں شامل ہوئی۔ راستے میں گاڑی رک گئی، زیان اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا مصحف ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں ہے۔ گاڑی رکی اور عمیر ملک گاڑی سے باہر نکلے۔ ان کو دیکھ کر زیان نے اپنی گاڑی روک دی، وہ گاڑی سے اترا۔ انکل کیا ہوا؟ بیٹا گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ اوہو انکل، آپ میری گاڑی میں آ جائیں۔ بیٹا میں گاڑی میکینک کے ہینڈ اوور کر کے پہنچتا ہوں، تم اپنی آنٹی لوگ کو ساتھ لے جاؤ۔ جی بہتر۔ زیان کو یہی لگا کہ مسز عمیر اکیلی ہے، مگر دوسرے وجود کو دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ مصحف زیان شاہ کو دیکھ کر مسز فریال کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی ہے، گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں۔ سارا وقت خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ پرل کانٹیننٹل کے قریب الصفا بینکویٹ میں شادی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ شادی میں ڈانس کے لیے اسپیشل اسٹیج بنایا گیا تھا، جس میں سب لڑکے لڑکیوں نے ڈانس کیا۔ وہ آخری ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی، سب کی نظروں سے اوجھل، کیونکہ اسے اس طرح کے فنکشن اور ڈانس وغیرہ پسند نہیں تھے۔ بارات کا فنکشن اپنے عروج پر تھا، نکاح ہو گیا تھا اور دلہا دلہن بھی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانا لگ گیا تھا، سب کھانا کھا رہے تھے، وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ زیان اچانک وہیں سے گزرا اور اس نے دیکھا وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ اس نے سب ویٹر کو اور مووی میکر کو تاکید کی کہ سب مردوں والے حصے میں چلے جائیں اور لڑکی والی سائڈ پر فیمیل کیٹرنگ کا انتظام کروایا۔ پھر اپنی امی مسز شاہ کو بلا کر کہا کہ آپ دیکھیں کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ اس کا اپنا اشارہ مصحف کی طرف تھا۔ مصحف نے جب کسی بھی مرد کی موجودگی محسوس نہ کی تو اس نے امی کو دیکھا۔ اس کی امی نے بولا بیٹا کھانا کھا لو، کوئی بھی نہیں ہے۔ مصحف نے کھانا کھا لیا، اپنا نقاب درست کیا، تبھی دودھ پلائی اور دوسری رسمیں شروع ہو گئی۔ فنکشن اختتام ہوا اور سحر سلیمان سے سحر سالم شاہ بن چکی تھی۔ رخصتی کی تقریب بھی ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ولیمے کی صبح سب کی صبح دوپہر کو ہی ہوئی تھی، کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے، سو نیند پوری کر کے اٹھے، مگر زیان شاہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن شام میں تھا، وہ سب لوگ ولیمے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ناشتہ سب نے کر لیا تھا، سحر پارلر چلی گئی تھی۔ زیان بھی اٹھ گیا تھا اور ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آئے۔ سب دیکھ رہے تھے اس کو کیا ہوا ہے۔ زیان رف سے ٹراؤزر شرٹ میں، کہیں سے بھی گھر کی رونق نہیں لگ رہا تھا، وہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ روحان شاہ نے زیان سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔
اس نے کچھ نہیں بولا، اس وقت وہ کیا بتاتا۔ شام ولیمے کی تقریب دا کلفٹن میرکیو میں رکھی گئی تھی۔ زیان تیار ہو رہا تھا، سفید رنگ کے کرتا شلوار، اوپر زنک کلر کا کوٹ پہنے، نیچے مچینوں کے براؤن شوز پہنے، وہ واقعی کسی ڈرامے کا ہیرو لگ رہا تھا۔ سو ڈیئر لسنرز، ایپیسوڈ نمبر 1 از اوور۔ مجھے امید ہے آپ لوگ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔